جب حضور آئے آقا نے تذکرہ کیا، کہا قریش مکہ والوں میں بیت المقدس گیا، وہاں سے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، پھر آسمان زمین، یہ سب میں نے سیریں کی، جنت جہنم، اللہ سے ملاقات کی ہے۔ اچھا نا وہ سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی اگر آپ واقعی گئے ہیں تو ہمارے کچھ قافلے بھی ادھر گئے ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف، اچھا تھوڑا سا ان کی تفصیل بتا دیں، وہ کہاں کہاں تھے، وہ کہاں پہنچے تھے، وہ کب واپس آئیں گے؟ تو سارے نے سوال کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، سارے قافلوں کا حال دیا۔ ان میں سے 3 قافلوں کا میرے آقا نے فرمایا، پہلا قافلہ مجھے ملا مقام روحا پر، مقام روحا پر ٹھہرا ہوا تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سارے قافلے والے اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جو ان کا ساز و سامان تھا اور بقیہ اونٹ تھے وہ ایک جگہ کھڑے تھے۔ جب ہمارا وہاں سے گزر ہوا تو ہم نے ان قافلے والوں کے ہاں ایک پیالہ پانی کا پڑا تھا، ہم نے وہ پیالہ اٹھایا اور پانی پیا، پانی پینے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، اور جب وہ قافلہ آئے مقام روحا والا، ان سے پوچھ لینا آپ کے قافلے کے اندر ایک پیالہ تھا، اس کے اندر پانی تھا، وہ پانی ہم پی کے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارا دوسرا قافلہ وہ مقام ذی طوا پہ موجود تھا، ان میں ایک اونٹ تھا، اس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے تھے، ایک سیاہ دھاری دار تھا، ایک سفید دھاری دار تھا، وہ غلہ کے لدے ہوئے تھے، اور وہ مقام ذی طوا پر موجود تھا۔ اور جب ہم وہاں سے گزرے اس قافلے سے، ہم اس قافلے سے گزرے تو وہ ہمارے گزرنے کی وجہ سے ان قافلے والوں کا ایک اونٹ بھاگا، جب بھاگا نا تو بھاگنے کی وجہ سے ایک اونٹ کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ جب واپسی مکہ کے اندر وہ قافلہ آئے نا، ان سے پوچھ لینا تمہارے اونٹ کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا تھا، یہ دوسرا قافلہ ہمیں مقام طوا پر ملا۔ حضور نے فرمایا تیسرا قافلہ جب ہم آ رہے تھے تو آپ کا تیسرا قافلہ مقام تنعیم پر ہمیں ملا، ان میں ایک اونٹ بھورے رنگ کا تھا جو سب سے آگے آگے تھا۔ اب دیکھیں میرے آقا کا بیان کرنا، حضور نے بیان فرمایا معراج کر کے آیا ہوں، اور قریش مکہ والوں نے کہا کہ پھر ہمیں بتاؤ ہمارے قافلے کے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا تیسرا قافلہ وہ مقام تنعیم پر موجود تھا، اور ان میں ایک بھورا اونٹ جو سب سے آگے آگے تھا، اور اس پر 2 بورے غلے کے لدے ہوئے تھے، اور وہ سیاہ دھاری دار تھے۔ حضور نے فرمایا وہ اونٹ کا قافلہ وہ قریب ہے کہ مکہ کے اندر طلوع آفتاب کے وقت پہنچ جائے گا۔ تو اب قریش مکہ والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک شخص کو نا پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اب یہ باتیں تو کلیئر ہو گئی کہ فلانا قافلہ کہاں پہ ہے، فلانا کہاں پہ ہے، فلانا کہاں پہ ہے۔ تو ایک قافلہ جو طلوع آفتاب کے وقت پہنچنے والا تھا، ادھر پہاڑی پہ ایک شخص کو کھڑا کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ واقعی اسی ٹائم پہنچتے ہیں قافلے کے نہیں۔ جب حضور نے خبر دی نا آخری قافلے کی کہ ایک قریب ہے پہنچنے والا، ادھر سورج طلوع ہوا، پہاڑی پہ شخص کھڑا کہنے لگا سورج طلوع ہو چکا ہے، اور دوسری جانب جو قافلہ دیکھ رہا تھا اس نے بھی صدا لگائی قافلہ بھی آ چکا ہے۔ اور دوسرے قافلے کے بارے میں جو مقام ذی طوا پہ موجود تھا، حضور نے فرمایا وہ قافلہ نصف النہار، یعنی جب آدھا دن ہوگا اس وقت آپ کا قافلہ مکہ کے اندر شامل ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ تو ادھر ایک شخص کو کھڑا کیا، ادھر ایک شخص کو کھڑا کیا، ایک شخص ٹائم دیکھ رہا تھا، ایک شخص قافلہ دیکھ رہا تھا۔ جب نصف النہار ہوا تو ایک شخص نے صدا دی کہ آدھا دن گزر چکا ہے، ادھر دوسرے شخص نے صدا دی کہ قافلہ بھی آ چکا ہے۔ اب تیسرا قافلہ جو مقام روحا پہ موجود تھا، حضور نے فرمایا کہ ان کا قافلہ کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اور ان قافلے والوں کا ایک پیالہ تھا، اس میں پانی تھا، ہم پی کے آئے ہیں، وہ تو اپنا غروب آفتاب کو مکہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب ایک شخص کو کھڑا کر دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا تھا، ابھی قافلہ نہیں آیا تھا، ابھی قافلہ نہیں آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا سورج رک جا، جب تک قافلہ نہیں آئے گا نا تو نے غروب نہیں ہونا۔ اب شان دیکھیں محبوب کی، محبوب نے کہہ دیا کہ تیسرا قافلہ اس وقت آئے گا جب غروب آفتاب ہوگا۔ اب ادھر غروب آفتاب کا وقت ہو گیا، ابھی قافلہ نہیں آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا سورج اب تو نے غروب نہیں ہونا جب تک قافلہ نہیں آتا۔ قافلہ قریب پہنچا،
ادھر اللہ نے حکم دیا سورج اب وقت آ چکا ہے، ادھر سورج غروب ہوا، ادھر قافلے والے نے صدا دی قافلہ بھی آ چکا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، یہ معراج کی ساری باتیں پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو 50 نمازیں اگر ہمیں مل جاتی تو تقریباً ہم پابندی کے ساتھ ادا کرتے، تو پھر وہ ہمیں 5 نمازیں تحفے میں ملی، تو اللہ کریم نے 50 کا ثواب عطا کیا۔ تو الحمدللہ 50 نماز بھی ہم اپنا 5 نماز بھی تسلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔